آج کل باغ فدق کا جو معاملہ چل رہا ہے اس میں کچھ لوگ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی آڑ میں اصحاب رسول کے بارے میں نزیبہ الفاظ بولتے ہیں، اور کچھ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اصحاب کی آڑ میں اہل بیت اطہار ان کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہم کہا کرتے ہیں کہ نہ نبی کے گھر والوں کے بغیر تمہاری بگڑی بنے گی، نہ نبی کے در والوں کے بغیر تمہاری بگڑی بنے گی۔ اگر چاہتے ہو ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے راضی ہوں تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در والوں کو بھی ماننا پڑے گا، میرے محبوب کے گھر والوں کو بھی ماننا پڑے گا۔ الحمدللہ اہل سنت یہ وہ لوگ ہیں جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے در والوں کے بھی غلام ہیں، محبوب کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں کہ الصحابی کالنجوم، یہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور جس اہل بیت اطہار کے بارے میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں یہ سفینہ نوح کی طرح ہے، تو پتہ چلا ستاروں کا ہونا بھی ضروری ہے اور کشتی کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب پہلے لوگ سفر کرتے تھے تو وہ لوگ کشتی پر بیٹھ کے سفر کرتے اور کشتی پہ بیٹھ کر کے ستاروں کو دیکھتے، اور وہ جان لیتے تھے کہ فلاں علاقے کی طرف جو ستارہ ہے وہ اس راہ کا ہمیں بتا رہا ہے کہ اس طرف آؤ گے تو فلاں منزل کی طرف پہنچ جاؤ گے، فلاں ستارہ بتا رہا ہے اگر اس طرف آؤ گے تو فلاں منزل کی طرف پہنچو گے۔ تو لہٰذا اگر منزل پر پہنچنا ہے تو ستارے کو ماننا بھی پڑے گا اور کشتی پہ سوار ہو کے جانا بھی پڑے گا، اگر اس کے بغیر چلو گے تو منزل تک کبھی نہیں پہنچ سکو گے۔ اس لیے مسافر کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اس مسافر کے لیے سواری ضروری ہوتی ہے اور ایک اس کے لیے اس کی منزل ضروری ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اگر سواری نہ ہو تو منزل کا پھر کیا فائدہ؟ اگر اس کے پاس سواری تو ہو، اسے منزل کا ہی نہ پتہ ہو کہ میں نے کس منزل پہ پہنچنا ہے، تو حضرات محترم پھر اس سواری کا اسے کیا فائدہ کہ جس کے بارے میں اس نے متعین ہی نہیں کیا کہ میں نے جانا کس طرف ہے۔ اس طرح تو وہ پوری زندگی بھٹکتا رہے، اسے منزل کہیں بھی نہیں ملے گی، منزل کی جستجو میں پھرتا ہے مارا مارا، اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے۔ سامعین محترم پھر اتنے عظیم ہو کے چلو کہ وہ منزل کے راہیوں تک تم خود پہنچ جاؤ، اور قربان جاؤ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کو مان لو، کشتی پہ سوار ہو جاؤ، یہ بیڑا پار ہو جائے گا، آخرت کا بیڑا بھی انشاءاللہ پار ہو جائے گا۔ حضرات محترم تو اس بارے میں لوگ گفتگو کرتے ہیں، لوگ بڑے بڑے نازیبہ الفاظ بولتے ہیں، کچھ اصحاب رسول کے بارے میں اور کچھ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کے بارے میں۔ یہ دونوں مقدس ہستیاں ہیں، یہ دونوں پاکیزہ گروہ ہیں، یہ اتنے عظیم ہیں کہ ان کا ذکر خود رب کائنات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔ احباب ذی وقار میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے اوپر الزام تراشی کی جاتی ہے کہ باغ فدق کا جو معاملہ ہے انہوں نے غصب کر لیا۔ ایسا نہیں ہوا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح سے حضور چلاتے رہے اس معاملے کو کہ حضور غرباء میں تقسیم کرتے، بیواؤں میں تقسیم کرتے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رشتہ داروں میں تقسیم کرتے، یعنی تمام معاملہ جس طرح حضور فرماتے رہے اسی طرح میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی طے فرماتے رہے، اور جو معاملہ جس طرح انہوں نے چلایا ویسا معاملہ ہی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور جیسے حضور چلتے رہے ویسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ عمل کرتے رہے، اور جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق نے عمل کیا ویسے سیدنا عمر بن خطاب نے عمل کیا، جس طرح انہوں نے عمل کیا ویسے سیدنا عثمان ذو النورین نے عمل کیا۔ اور پھر اگر ایسا معاملہ ہوتا، لوگ آج کہتے ہیں کہ حق غصب کر لیا، خود جناب علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال کچھ وقت کے لیے
آپ نے حکومت فرمائی تو آپ وہ 12 سالوں میں اپنا حق واپس لے سکتے تھے اگر ایسا معاملہ ہوتا۔ انہوں نے بھی وہ معاملہ ویسے چلایا جیسے سیدنا ابو بکر صدیق نے چلایا تھا، اور اگر یہ معاملہ تھا تو 6 ماہ کے لیے کم و بیش سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خلافت رہی۔ اگر والد گرامی ان کے یہ کام نہ کر سکے، نہیں کیا انہوں نے، تو بیٹا کر لیتا۔ امام حسن نے بھی وہ معاملہ ویسے چلایا جیسے خلفائے راشدین نے چلایا تھا۔ اور آپ احباب تہمت لگاتے ہو، بہتان باندھتے ہو ان پاکیزہ ہستیوں پر کہ انہوں نے حق غصب کر لیا۔ سامعین محترم، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو اتنا ایک دوسرے سے محبت کرتے اور اتنا حیا کرتے تھے کہ جب خاتون جنت سیدہ کائنات کا وصال مبارک ہوا تو جناب علی المرتضیٰ نے دونوں کندھوں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر کے آگے مصلی امامت پہ کھڑا کیا اور فرمایا کہ ابو بکر تم نماز جنازہ پڑھاؤ۔ بتاؤ تو صحیح، کوئی دشمن سے کہتا ہے اگر تمہاری زبانی جو باتیں ہو رہی ہیں اگر ایسا معاملہ ہوتا تو کون ہے جو کہتا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ پڑھائیں؟ حضرات محترم دونوں کندھوں سے پکڑ کے آگے کیا اور فرمایا ابو بکر تم نے سنا نہیں، میرے محبوب کا فرمان عالی شان ہے کہ میرے ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی میرے مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی امام نہیں بن سکتا۔ تو اس سے پتہ چلا میرے ابو بکر کا حیا تو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا بھی کرتے ہیں۔ اور پھر یہ معاملہ چلتے چلتے اصل میں جب جا کے مروان نے اس پہ قبضہ کیا تھا، اصل اس کا قبضہ گروب مروان ہے۔ حضرات محترم تاریخ اٹھا کے دیکھو، تاریخ گواہ ہے، جب اس نے اپنی وراثت تقسیم کی اپنے بیٹوں میں، اور پھر عبدالعزیز کا بیٹا حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے تو انہوں نے آ کر کے سلطنت پہ بیٹھتے ہی، خلافت پہ بیٹھتے ہی سب سے پہلے اعلان یہی فرمایا تھا کہ میرے دادا نے یہ باغ فدق کا قبضہ کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں اس کا حقدار نہیں، اس کا حق ویسے ہی چلے گا جس طرح میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، اس کا معاملہ ویسے ہی چلے گا جیسے خلفائے راشدین نے فرمایا تھا۔ تو احباب ذوالفقار پھر انہوں نے آ کر کے یہ معاملہ یعنی یہ باغ ویسے ہی اسی پہلے طرز پہ جاری رکھا جیسے میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں نے رکھا تھا۔ تو آپ احباب ذوالفقار ان کے درمیان دشمنیاں پالنے کی کوشش مت کریں، ان کے درمیان ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، یہ تو آپس میں تم دشمنیاں کہتے ہو، ان کی تو آپس میں رشتہ داریاں تھیں۔ اگر کسی صاحب کا مطالعہ ہو تو وہ غور کرے کہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لخت جگر کے بیٹے امام زین العابدین، آپ کے بیٹے لخت جگر یعنی امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اولاد میں سے حضرت امام محمد باقر ہیں۔ جب آپ ان کی شادی کرنے لگے نا، امام زین العابدین جب ان کی شادی کرنے لگے تو امام زین العابدین کی شادی کے لیے آپ نے جو رشتہ طلب کیا تھا، امام زین العابدین نے امام باقر محمد باقر کی شادی کے لیے جو رشتہ طلب کیا تھا وہ کس کا کیا؟ وہ امام قاسم کی بیٹی کا کیا تھا، اور امام قاسم کی بیٹی کا نام حضرت ام فروہ ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ شہزادی حضرت قاسم کی، اور حضرت قاسم بیٹے ہیں حضرت امام محمد کے، اور حضرت محمد بیٹے ہیں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یعنی ادھر ابو بکر صدیق کی پڑپوتی ہے، ادھر جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کے پڑپوتے ہیں۔ ان کا آپس میں نکاح ہوا، اور اس نکاح میں سے یعنی اس اللہ رب العزت نے جوڑے میں سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا۔ تو حضرات محترم کیا ان لوگوں کو یہ حیا نہیں آتا کہ جو ان اماموں کو مانتے ہیں، جو امام جعفر صادق کو مانتے ہیں، اور یہ تو سوچو کہ امام جعفر صادق کے داد کے وہ علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، میرے محبوب کے اہل بیت ہیں، اور میرے محبوب علیہ السلام کے اس شہزادے کے نانکے جو ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے ہیں۔ پتہ چلا ایک طرف سے گھر والے ہیں، ایک طرف سے در والے ہیں، تو یہ دونوں آپس میں اکٹھے ہیں، کیسا معاملہ لوگوں نے ان کے درمیان برپا کر دیا۔ حضرات
عزیز محترم، ان کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی جو آج لوگ اجاگر کر رہے ہیں، ان کو آپس میں رشتہ داریاں تھیں۔ آج وہ دیکھو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سید چل رہے ہیں، ذرا پیچھے نظر تو دوڑاؤ، اگر ان کو مانو گے تو سیدنا ابو بکر صدیق کو پھر ماننا پڑے گا، اگر دادکوں کو مانو گے تو پھر جناب علی مرتضیٰ شیر خدا کو ماننا پڑے گا۔ پتہ چلا ان کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں۔ حضرات محترم، اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اللہ رب العزت ہم پہ مہربانی فرمائے۔